ایک سیاسی پارٹی کا کارکن اپنے سیاسی لیڈر کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے. اب محبت کا اظہار کرنا تو ناجائز نہیں ہے کہ آپ اپنے سیاسی لیڈر سے محبت کا اظہار کریں, آپ کسی مذہبی رہنما کے ساتھ محبت کا اظہار کریں, آپ اپنے کسی پیر کے ساتھ محبت کا اظہار کریں, اپنے استاد کے ساتھ محبت کا اظہار کریں. تو اس محبت کے اظہار کرنے میں بعض اوقات انسان زبان سے یہ بات نکال لیتا ہے کہ یہ میرے روحانی والد ہیں. شاگرد اپنے استاد کو بھی کہتا ہے یہ میرے روحانی والد ہیں, اور اسی طرح جو مرید ہوتا ہے وہ اپنے پیر کو بھی کہہ لیتا ہے کہ یہ میرے روحانی والد ہیں. اور اسی طرح کسی سیاسی لیڈر سے بھی اگر محبت ہو تو آدمی کہہ سکتا ہے کسی حد تک کہ بھائی یہ میرے روحانی والد ہیں, لیکن قید لگائی جاتی ہے, شرط لگائی جاتی ہے روحانی والد ہیں, یعنی میرا اور ان کا روحانی تعلق ہے. شرعاً یہ بات تو جائز ہے کیونکہ اس میں نسب کے اشتباہ کا امکان نہیں ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ برتاؤ ایسا کریں, ایسے جملے بولیں کہ جس سے حقیقی والد ہونے کا تأثر ابھرے, تو شرعاً نہ صرف یہ کہ یہ غلط بات نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. چنانچہ وہ جو سیاسی کارکن تھا اس نے اپنے سیاسی لیڈر سے محبت کرنے کا انوکھا انداز نکالا. اسے کسی نے انٹرویو لیا, اس نے کہا ہے کہ میں اپنے سیاسی لیڈر کو اپنا باپ مانتا ہوں اور آئندہ مجھے میرے اس نام سے پکارا جائے کہ فلاں ابن فلاں, یعنی جس سیاسی لیڈر کو وہ نام لے رہا تھا اس کا نام میرے والد کی جگہ پہ لگایا جائے. ٹھیک ہے. اور اس نے یہاں تک کہا کہ میں اس کے لیے شناختی کارڈ کے دفتر میں بھی گیا تھا اور وہاں پر میں نے نادرہ والوں کو کہا تھا کہ آپ میرے والد کا نام کاٹ کر یہاں پر میرے سیاسی لیڈر کا نام لکھیں. اب اس پر کچھ لوگ تو کہہ رہے دیکھا کیسا فین ہے, بڑا اچھا. میں نے کہا یہ فین نہیں ہے, یہ بغیرتی ہے, یہ بے شرمی ہے, یہ کہ انسان اس حد تک چلا جائے محبت کے اندر کہ شریعت کے احکامات خلط ملط ہو جائیں, نسب کے اندر اشتباہ پیدا ہو جائے. اسے محبت نہیں کہا جاتا میرے محترم دوستو, یہ بے شرمی اور بے غیرتی ہوا کرتی کہ آپ اس حد تک چلے گئے کہ آپ کہتے ہیں کہ اپنے والد کا نام کاٹتا ہوں اور وہاں پر میں کس کا نام لکھتا ہوں, فلاں آدمی کا نام لکھتا ہوں. روحانی والد کہتے تب بھی کوئی اعتراض نہیں تھا, آپ کہتے مجھے والد جیسے لگتے ہیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن اس حد تک کہ قانونی طور پر اس کاغذات کے اندر بھی تبدیلی کرنا چاہتا ہوں, جان بوجھ کر میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں, اپنے والد سے بھی اسے زیادہ حیثیت دینا چاہتا ہوں. تو میرے محترم دوستو یہ وہ موقع ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم فالجنۃ علیہ حرام. جو آدمی جانتے بوجھتے صحیح طرح جان رہا تھا کہ اس کا والد کون ہے, پھر بھی وہ اپنی نسبت کسی اور طرف کر رہا ہے, کسی اور قوم کی طرف کر رہا ہے, اپنی ولدیت میں تبدیلی کر رہا ہے, اس کا دعویٰ کر رہا ہے, تو پھر جنت اللہ نے اس پر حرام کر دی. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ بہتانوں میں سے سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ انسان کا والد کوئی اور ہو اور انسان نسب میں اشتباہ پیدا کرنے کے لیے اپنی نسبت کسی اور کی طرف کر لے, ولدیت میں تبدیلی کر لے, قوم میں تبدیلی کر لے. تو فرمایا سب سے بڑا بہتان جو آدمی اللہ پر بہتان باندھتا ہے اس میں سے یہ بات ہے کہ اللہ نے تو کسی آدمی کو کسی کی ولدیت میں پیدا کیا اور اللہ نے اس کو فلاں قوم میں پیدا کیا, لیکن وہ جانتے بوجھتے اس قوم سے بھی اپنا ناتا توڑ رہا ہے اور اس ولدیت سے بھی اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے اور کسی غیر قوم اور غیر آدمی کی طرف اپنی نسبت کر رہا ہے. فرمایا اللہ پر یہ اتنا بڑا بہتان ہے کہ یہ انسان کو کفر تک پہنچانے والا. تو میرے محترم دوستو اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. آج کل ہم ایسی چیزوں میں پڑ گئے ہیں جن کی وجہ سے دین کے احکامات خلط ملط ہو رہے ہیں, دین کے احکامات کے اندر کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے. محبت کے نام پر, کسی سے نفرت کے نام پر, خدا کے لیے محبت کیجئے لیکن دائروں کے اندر, حدود کے اندر, آداب کا لحاظ رکھیے کہ آپ شریعت کے احکامات کو ہی پامال کر لیں. تو میرے محترم دوستو شیطان انہی راستوں سے, اس محبت اور نفرت کے راستوں سے ہی انسان کو گمراہی کی وادیوں میں لے جانا چاہتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.